آن لائن فری طبی مشورہ۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جھجک اپنی بیماری کی تفصیلی علامات، ماہ، نام، ساکن، عمر، قد، وزن اردو میں لکھ کر اور اس کی پکچر بنا کر واٹس ایپ کریں، یا اردو کو انگلش میں لکھ کر یا آڈیو ریکارڈ کرائیں اور فری ہومیو ہربل طبی مشورہ حاصل کریں۔ واضح رہے، تمام معلومات صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ آپ دکھائے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ چونکہ مریضان ہمیں عالمی سطح پر کال کرتے ہیں، اگر مجبوراً جواب دینے میں تاخیر ہو جائے تو گھبرائیں نہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد جواب دیا جائے۔ من جانب چینل ہم اور ہماری صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے IBS کے مریضوں کو کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ IBS کے مریضوں کو اپنی غذا کے حوالے سے ڈاکٹر سے ایک پورا چارٹ بنوا لینا چاہیے۔ درج ذیل غذائیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے IBS کی بیماری بڑھ سکتی ہے: سیب، مصنوعی میٹھا جیسا کہ سوربیٹول، مالٹیٹول یا زائلیٹول، کاربونیٹڈ ڈرنکس، بند گوبھی، پھول گوبھی، دودھ اور دودھ سے بنی مصنوعات میں لیکٹوز پایا جاتا ہے، دالیں، ناشپاتی، تربوز، پیزا اور دوسری فرائی کی ہوئی اشیاء استعمال نہ کریں۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جو عام ہیں جس کی وجہ سے IBS کے مریضوں میں معدے کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ IBS مریض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص سبزیاں یا پھل نہیں کھا سکتا۔ کیلا، بلو بیریز، گرما، انگور، مالٹے، کیوی اور اسٹرابیری کھا سکتے ہیں۔ سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں، خاص طور پر گاجر، سبز پھلیاں، پالک اور آلو وغیرہ۔ کیلشیم حاصل کرنے کے لیے دہی کھائیں بجائے دوسرے لیکٹوز پر مشتمل غذا استعمال کرنے کے۔ دہی میں قدرتی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ IBS کے اسباب کو ختم کرنے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ IBS کے اسباب کیا ہیں؟ ڈاکٹرز اس بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ اس حالت کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے اور ہر شخص میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں جو درج ذیل ہیں: آپ کی جینز، انفیکشنز، سوزش، وہ طریقہ جو دماغ اور نظام ہاضمہ تک سگنل پہنچاتا ہے، پریشانی، سٹریس وغیرہ، آپ کی خوراک اور گٹ بیکٹیریا IBS کے ممکنہ اسباب ہیں۔ IBS کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اگر آپ کے اندر IBS کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو میڈیکل توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صحیح طرح اپنے ڈاکٹر سے تمام علامات کا ذکر کریں۔ کسی بھی بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے اس کی علامات کا علم ہونا بہت اہم ہے۔ سب سے علامت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، پیٹ آپ کے سینے کے نیچے ہوتا ہے اور کولے سے اوپر ہوتا ہے۔ کسی ماہر ڈاکٹر سے چیک کروانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ بتا سکے کون کون سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ انفرادی طور پر فیملی ہسٹری، سٹریس کی موجودگی اور علامات کے اوپر منحصر کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ اس پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ جس میں ہم آپ کو IBS کے ٹیسٹوں کے بارے میں بتائیں گے، حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔